میری پیاری عزیز بہنوں، آج کے اس روح پرور بیان میں خوش آمدید، جہاں ہم بات کریں گے اخلاق کی خوبصورتی پر اور تکبر کی بربادی پر۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، انسان کی پہچان ہے اس کا حسن کردار، انسان کی پہچان ہے اس کا حسن کردار، ورنہ تو چہرہ ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، دل ہر ایک کے پاس کہاں۔ آج کے اس بیان میں ایسے حقائق سنیں گے جو دل کی دنیا بدل دیں گے، آنکھوں کو نم کر دیں گے اور روح کو جگا دیں گے۔ لیکن پہلے آپ سے ایک عاجزانہ درخواست ہے، اگر آپ واقعی دین کی محبت اور اخلاق کی روشنی گھر گھر پہنچانا چاہتے ہیں تو اس چینل محبت دین اسلام آفیشیل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنی قیمتی رائے کامنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ یہ نیکی آگے بھی پھیلتی رہے۔ اب آئیے اپنے دلوں کو تیار کیجیے، اپنی روح کو جگا لیجیے، کیونکہ آج کا بیان صرف سننے کے لیے نہیں، دل میں اتارنے کے لیے ہے۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ، ہمارے نبی، ہمارے حبیب، ہمارے رہبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ اے اللہ، ان کے اہل بیت پر، ان کے پاک صحابہ پر اور قیامت تک ان کے سچے ماننے والوں پر اپنی رحمتیں برسائے رکھ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ پر لاکھوں درود سلام پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز بہنوں، آج میں وہ حقیقت آپ کے سامنے رکھنے آئی ہوں جو اگر دل میں اتر جائے تو انسان کا چلنا بدل جائے، بولنا بدل جائے، رویہ بدل جائے اور سب سے بڑھ کر اس کی زندگی بدل جائے۔ آج ہم بات کریں گے اخلاق کے بارے میں، اس روشنی کی جو اندھیرے دلوں کو روشن کر دیتی ہے، اس خوشبو کی جو انسان کو لوگوں کے دلوں کا محبوب بنا دیتی ہے، اور اس خزانے کی جس سے بڑی دولت نہ بادشاہوں کے پاس ہے نہ دنیا کے امیروں کے پاس۔ اور ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے اس لعنت پر، غرور، تکبر اور گھمنڈ، جو انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے، جو انسان کا فرشتوں جیسا مقام چھین کر انسان کو شیطان کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ تیار ہو جائیے، آج کا یہ بیان صرف سننے کے لیے نہیں، دل میں اتارنے کے لیے بھی ہے۔ اخلاق کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اسلام کی بنیاد عبادت کے ساتھ ساتھ اخلاق پر بھی ہے۔ ہمارے پیارے نبی، آقائے دو جہاں، سرور کونین، دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا کردار ہی میری پہچان ہے، میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ پیاری بہنوں، ذرا سوچو، ذرا غور تو کرو، جس نبی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، وہ کہتے ہیں میں اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، تو پھر ایک مسلمان کا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ فیصلہ ہم پر ہے۔ اخلاق وہ روشنی ہے جو چہرے سے نظر آتی ہے، اخلاق وہ خوشبو ہے جو زبان سے محسوس ہوتی ہے، اخلاق وہ طاقت ہے جو دلوں پر حکومت کرتی ہے۔ ایک مثال، ایک پیاسا کتا بخشش کا سبب بن گیا۔ میری عزیز بہنوں، یہ واقعہ محض ایک قصہ نہیں بلکہ رحمت الہی کا سمندر ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ اخلاق اور رحم دلی کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک عورت بیابان راستے سے گزر رہی تھی۔ سورج کی تپش، پیاس کی شدت
اور سفر کی تھکن نے اس کے قدم ڈگمگا دیے تھے۔ وہ خود بھی پیاس سے نڈھال تھی، لیکن اچانک اس کی نظر ایک ایسی مخلوق پر پڑی جو اس سے بھی زیادہ بے بس تھی۔ ایک کتا جو ریت چاٹ رہا تھا۔ کیونکہ وہاں پانی تو تھا ہی نہیں، مگر اس کے حلق میں آگ لگی ہوئی تھی۔ اس عورت نے اسے دیکھا اور دل تڑپ اٹھا۔ اس نے کہا، یا اللہ، یہ بھی تو تیری مخلوق ہے، یہ بھی تو پیاسا ہے۔ وہ خود بھی پیاسی تھی، کوئی برتن بھی نہیں تھا، مگر جہاں نیت پاک ہو وہاں راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ قریب ایک کنواں تھا۔ عورت کنویں تک گئی، جوتا اتارا، رسی نہ تھی۔ اس نے اپنا کپڑا پھاڑا، جوتے کو باندھا اور اسے کنویں کے اندر لٹکایا۔ مشکل سے پانی بھرا اور ہانپتے ہوئے واپس آئی اور اس کتے کے منہ کے آگے پانی رکھ دیا۔ کتے نے پانی پیا، جان میں جان آئی اور عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نیکی کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ اللہ نے اس عورت کی ساری غلطیاں معاف کر دی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے اخلاق کی طاقت، یہ ہے رحم دلی کی قیمت۔ ایک جانور پر ترس اور بدلے میں جنت۔ بتاؤ، اگر انسان پر رحم کرے تو اللہ کتنا راضی ہوگا۔ مثال، دشمنی پگھلا دینے والا اخلاق۔ یہ واقعہ اسلام کی تاریخ کا سب سے دردناک واقعہ ہے، لیکن ساتھ ہی درگزر کی سب سے عظیم مثال بھی ہے۔ غزوہ احد۔ مسلمانوں نے بڑا نقصان اٹھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے۔ پتھر دل دشمنوں نے نہ صرف شہید کیا بلکہ ان کا سینہ چاک کر کے ان کے جسم کی بے حرمتی کی۔ یہ منظر وہ ہے جس نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی رلا دیا تھا۔ یہ سب کس نے کیا؟ ایک عورت ہندا نے، جس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف بغض اور دشمنی بھری ہوئی تھی۔ وقت گزر گیا، اسلام کی روشنی پھیلتی گئی اور وہی ہندا جس نے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کا حال بگاڑا تھا، ایک دن اسلام کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ سوچیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑی ہے، جن کے چچا کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہونا انہوں نے دیکھا تھا۔ ہندا کی آواز کانپ رہی تھی، دل لرز رہا تھا، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں آپ کے دین کو قبول کرنا چاہتی ہوں، میں توبہ کرتی ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ اب ذرا سوچئے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو اس کے بدترین عمل کا بدلہ لے سکتے تھے، اگر چاہتے تو غصے کا اظہار کر سکتے تھے، اگر چاہتے تو سزا دے سکتے تھے، لیکن نہیں۔ یہاں اخلاق کا پہاڑ، درگزر کا سمندر، محبت کے تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہندا پر نگاہ ڈالی، اس کی سچی توبہ کو دیکھا اور فرمایا، تم پر کوئی گرفت نہیں، اسلام تمہاری پچھلی زندگی کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا اخلاق ہے، کیا عظمت ہے، کیا رحم دلی ہے۔ وہ عورت جو ایک وقت میں دشمن تھی،
اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفادار امتی بن گئی۔ یہ ہے اخلاق کی طاقت جو پتھر دلوں کو پگھلا دیتا ہے، جو دشمن سے دوست بنا دیتا ہے، جو نفرت کو محبت میں بدل دیتا ہے۔ مثال کے طور پر گھر میں اخلاق ہو، جس گھر میں اگر اخلاق ہو تو غربت بھی ہو تو سکون ہوتا ہے، اور جس گھر میں اخلاق نہ ہو، محل بھی ہو تو لڑائی، نفرت اور بے برکتی ہوتی ہے۔ ایک بادشاہ تھا، غرور میں ڈوبا ہوا، کہتا تھا میری طاقت میری ہے، میری دولت میری ہے، میں سب سے عظیم ہوں۔ ایک دن غرور اور اکڑ کے اندر بیٹھا تھا کہ اچانک اس کا سانس رکنے لگا۔ پانی مانگا لیکن حلق سے اتر نہ سکا۔ طبیب نے کہا بادشاہ سلامت، اگر آپ چاہیں تو ہم اس ایک سانس کو واپس لانے کے لیے پوری سلطنت کا سودا کر سکتے ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا میں پوری سلطنت دے دوں گا، بس مجھے ایک سانس مل جائے۔ طبیب نے کہا جس سانس کی قیمت پوری سلطنت ہے تو پھر انسان کس چیز پر غرور کرتا ہے؟ بادشاہ رونے لگا اور اسی رات اس کا غرور ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ اخلاق کے فوائد: دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، روزی میں برکت آتی ہے، لوگ عزت کرتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، دل میں نور پیدا ہوتا ہے، زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اخلاق والے لوگ زمین پر چلتے ہیں مگر قدر آسمانوں پر ہوتی ہے۔ تکبر اور گھمنڈ انسان کا بدترین دشمن۔ پیاری بہنوں، اب ذرا اس دردناک حقیقت کو سمجھیے کہ اخلاق کے مقابلے میں سب سے بڑی بیماری تکبر ہے۔ تکبر وہ آگ ہے جو دل کو جلا دیتی ہے۔ تکبر وہ زہر ہے جو انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تکبر وہ بیماری ہے جس نے شیطان کو برباد کر دیا۔ شیطان کیوں مردود ہوا؟ اس لیے نہیں کہ اس نے عبادت کم کی تھی، وہ تو ہزاروں سال سجدے کرتا رہا، مگر جب اس نے تکبر کیا تو ہمیشہ کے لیے شیطان ہو گیا۔ تکبر کی مثالیں اور انجام۔ فرعون کا تکبر، میں خدا ہوں۔ فرعون دنیا کا سب سے بڑا ظالم، ایسا بادشاہ جس نے اپنے غرور میں آ کر یہ تک کہہ دیا میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں۔ وہ دریائے نیل کے کنارے کھڑے ہو کر لوگوں سے کہتا دیکھو یہ دریا میری وجہ سے بہتا ہے، زمین میری وجہ سے آباد ہے، تم سب میرے غلام ہو۔ غور کریں، انسان مٹی سے بنا ہوا انسان کیسے اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے؟ مگر غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اسے اللہ کے وجود کا پیغام دیتے رہے، مگر فرعون کہتا میرے مقابلے کا کوئی خدا نہیں۔ پھر جب اللہ کی پکڑ آئی تو وہ منظر دنیا نے دیکھا۔ جس سمندر کو دیکھ کر فرعون خود کو طاقتور سمجھتا تھا، اسی سمندر نے اسے ہمیشہ کے لیے ہڑپ کر لیا۔ پانی اس کے اوپر چڑھتا چلا گیا۔ فرعون ڈوبنے لگا، گھبرا کر کہنے لگا میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ کیا جواب ملا؟ اب ایمان لاتے ہو جبکہ تم نے ساری زندگی تکبر کیا۔ وہ غرق ہو گیا مگر اللہ نے اس کی لاش کو محفوظ رکھا۔ کیوں؟ تاکہ دنیا ہمیشہ یاد رکھے
جو خدا بنتا ہے اللہ اسے نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ آج تک فرعون کی لاش محفوظ پڑی ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ تکبر انسان کو کہاں لے جاتا ہے۔ نمرود کا غرور۔ ایک مچھر نے شکست دے دی۔ نمرود بھی ایک بادشاہ تھا، غرور میں ڈوبا ہوا۔ ایک دن کہنے لگا، زمین میری ہے، طاقت میری ہے، میں سب سے بڑا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے اللہ کی ربوبیت پیش کی۔ اس نے کہا، میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ یہ تھا اس کا تکبر۔ اللہ نے اسے طاقتور دشمن سے نہیں، کسی فوج سے نہیں، بلکہ ایک چھوٹے سے مچھر سے شکست دی۔ ایک باریک سا مچھر اس کی ناک میں داخل ہوا اور اس کے دماغ میں گھس کر آوازیں دینے لگا۔ نمرود پاگل ہو گیا، دیواروں سے سر مارتا تھا۔ لوگ اس کے سر پر جوتے مارتے تو وقتی سکون ملتا۔ آخر کار اسی مچھر نے اس کے دماغ کو کھا لیا اور وہ ذلت میں مر گیا۔ یہ ہے اللہ کا نظام۔ بادشاہوں کو لشکروں سے نہیں، ایک ذرے سے شکست دے دیتا ہے تاکہ انسان جان لے اصل طاقت اللہ کی ہے۔ قارون کا غرور، دولت بھی تباہی بن گئی۔ ایک دن قارون اپنے غرور میں ڈوبا ہوا سونے جڑے کپڑوں میں نکلا۔ لوگ حیران بھی ہوئے، حسد بھی کیا۔ تب اللہ کا حکم آیا، زمین اسے نگل لے۔ زمین ہلی، پاؤں دھستے گئے۔ قارون چیخا، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، لیکن زمین نے اسے اس کے محل سمیت نگل لیا، یہاں تک کہ کوئی نشان بھی باقی نہ چھوڑا۔ یہ ہے انجام، یہ ہے انجام دولت پر تکبر کرنے کا۔ اللہ نے اسے دولت کے ساتھ زمین میں دفن کر دیا۔ تینوں مثالوں کا خلاصہ، ایک عبرت۔ فرعون پانی میں غرق ہوا، نمرود مچھر سے مارا گیا، قارون زمین میں دھسا دیا گیا، اور تینوں کے جرم ایک جیسے تھے: غرور، تکبر، خدا کو بھول جانا۔ اللہ کی زمین پر اللہ کے بندے بن کر چلیں، ورنہ انجام وہی ہوتا ہے جو تاریخ میں لکھا جا چکا ہے۔ آج کے انسان کا تکبر، کپڑوں پر تکبر، گاڑی پر تکبر، دولت پر تکبر، عہدے پر تکبر، علم پر تکبر۔ میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں، جس نے ہمیں بنایا، پیدا کیا، کیا وہ ایک لمحے میں وہ سب کچھ چھین نہیں سکتا کیا؟ یاد رکھیں، اللہ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تکبر کرنے والوں کا انجام، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ تکبر کرنے والا انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے، دل سے برکت اٹھ جاتی ہے، دعا قبول نہیں ہوتی، نیکیوں کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، وہ جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ ذرا سوچئے، رائی کا دانہ اتنا سا، پھر بھی جنت نہیں۔ یہ ہے تکبر کا انجام۔ اپنے اخلاق کیسے بہتر کریں؟ عملی طریقے۔ آئینہ دیکھ کر خود کو کہیں، میں بھی خطا کار ہوں۔ دوسروں کی غلطیاں معاف کریں، جھوٹ چھوڑ دیں، نرم انداز میں بات کریں، اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھیں، لوگوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں۔ تکبر پیدا ہو تو قبر یاد کر لیں۔ اسلامی بہنوں، قبر میں نہ گاڑی ساتھ جائے گی، نہ بنگلہ جائے گا، اور نہ دولت ساتھ جائے گی۔ جائے گا
تو بس ایمان ساتھ جائے گا، صرف اخلاق ہی ساتھ جائیں گے اور کردار ساتھ جائے گا۔ میری پیاری بہنوں، آج ہم وعدہ کریں کہ ہم اخلاق کی خوشبو عام کریں گے، اپنے گھروں میں، اپنی گلیوں میں، اپنے دلوں میں اخلاق کے چراغ جلائیں گے، اور ہم وعدہ کریں کہ آج سے اپنے دلوں سے تکبر اور گھمنڈ ہمیشہ کے لیے نکال دیں گے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، سر جھکا کر جینا ہی ہماری پہچان ہے۔ اے اللہ، ہمیں اخلاق حسنہ کی دولت عطا کر، ہمارے دلوں سے تکبر اور غرور نکال دے، ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسے اخلاق عطا کر۔ اے میرے پروردگار، اے دلوں کے حال جاننے والے، اے رب العزت، اے وہ ذات جس کے دربار سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، اے اللہ، آج ہم ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ، لرزتے ہوئے وجود کے ساتھ، اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہوئے تیرے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں اچھے خالص اخلاق عطا کر۔ اے مالک مولا، ہمارے دلوں میں نرمی، شفقت، محبت، برداشت، حیا اور وقار پیدا کر دے۔ اے رب الکریم، ہمیں ایسا بنا دے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر تیرے دین کی خوبصورتی محسوس کریں، ہماری زبان سے وہی نکلے جو دلوں کو جوڑ دے، ہماری نگاہیں وہی دیکھیں جو پاک ہو، ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا تیرے محبوب بندوں جیسا ہو جائے۔ اے مالک کائنات، ہمارے دلوں میں چھپے ہوئے تکبر کو جلا کر راکھ کر دے، ہمارے سینے سے گھمنڈ، غرور، انا، ضد، حسد اور ریاکاری ہمیشہ کے لیے نکال دے۔ اے رب کریم، ہمیں عاجزی کا وہ درجہ عطا کر، ہم بھی تجھے محبوب ہو جائیں۔ اے پروردگار عالم، ہمیں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے حصہ عطا کر، وہ اخلاق جو دشمنوں کو بھی دوست بنا دیتا تھا، وہ اخلاق جو سنگ دلوں کو بھی موم بنا دیتا تھا، وہ اخلاق جس نے جہالت کی دنیا کو امن کا گہوارہ بنایا۔ اے اللہ، ہمیں سچ بولنے کی ہمت دے، نرم رویے کی طاقت دے، غصے کو پی جانے کی توفیق دے، معاف کرنے کی عظمت دے، رحم کرنے والا دل دے، اور اپنے بندوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کا جذبہ دے۔ یا اللہ، ہمارے گھروں میں اخلاق کی روشنی اتار دے، بچوں کے دلوں میں ادب اور حسن سلوک پیدا کر دے، میاں بیوی کے دلوں میں محبت اور احترام بڑھا دے، ماں باپ کے قدموں میں ہمارے لیے جنت بنا دے۔ اے اللہ، جو اندھیرے ہمارے دلوں میں ہیں انہیں اپنے نور سے روشن کر دے، جو کمزوریاں ہمیں جکڑتی ہیں انہیں اپنی طاقت سے ختم کر دے، اور ہمیں ایسا انسان بنا دے جو تیری زمین پر تیرے اخلاق کا نمائندہ ہو۔ اے اللہ، ہمیں وہ بنا دے جو تو چاہتا ہے، ہمیں اپنی رضا کا راستہ دکھا، ہمیں اپنی محبت دے، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی نصیب کر۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، یہ دنیا فانی ہے، رہ جانا ہے تو صرف ہمارا کردار، ہمارا اخلاق، ہمارا نرم دل۔ کر نہیں سکتے اگر تم کوئی دنیا فتح، دل کسی کا جیت لو یہ بھی بڑی سلطنت ہے۔ آج ہم سب نے اخلاق کی روشنی کو سنا، غرور و تکبر کے انجام پر غور کیا، اور اللہ کے حضور عاجزی سے دعائیں کی۔ اگر اس بیان نے آپ کے دل کو چھوا
اگر آپ چاہتے ہیں کہ اخلاق کی یہ روشنی دوسروں تک پہنچے تو ویڈیو کو لائک کریں، دل سے کمنٹ میں آمین لکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کا ایک لائک، ایک سبسکرائب کسی ایک دل کو بدل سکتا ہے، کسی ایک انسان کی زندگی سنوار سکتا ہے اور انشاءاللہ آپ کے نامہ اعمال میں صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ اللہ آپ سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ آپ کے گھروں میں محبت، برکت اور سکون نازل فرمائے اور آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔